لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل تقریر معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 7 تاریخ یعنی 7 ستمبر کو ایک مسلمانوں کے لیے فتح مبین اور تاریخ ساز دن ہے۔ 1974 کے اندر 7 ستمبر کے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور بحمد اللہ تعالی مسلمان اکابرین امت اور نوجوانان اسلام کی بہت زیادہ محنت و جد و جہد میں آگے چل کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر خوبصورت ایک فیصلہ ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے سنایا گیا، اور اس امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے۔ ان کے بعد کوئی سچا پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا۔ تو غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں ہیں، ان کے بعد پیغمبر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے، اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ آخری پیغمبر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے مرزا صاحب آخری پیغمبر ہے۔ اور جو آخری پیغمبر حضور کو مانے، غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، تو وہ ہمارے خلاف دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ نعوذ باللہ کو برا بھلا کہا گیا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کتابوں کے اندر نقل کفر نہ بادشاہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نقل کرنا کہ بطور سنانے کے ہوں تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک لکھا ہے نعوذ باللہ کہ جو غلام احمد قادیانی کو آخری پیغمبر نہ مانے وہ کجری کا بچہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہاں تک انہوں نے یہ آخری درجہ نہیں بتا رہی ہے، چھوٹی سب سے ادنا درجے کی گالی بتا رہا ہوں جو ان کے نزدیک، اور کچھ کیا نہیں بولا۔ تو خیر ایسے فتنے کو دبانے کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ محنت کی، بہت کوشش کی۔ 1953 کے اندر سے یہ تحریک چلی، چلتے چلتے 1974 میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ 1953 کے اندر یہ تحریک چلی ختم نبوت کے حوالے سے، تو حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر کو مانے گا، نبی کو مانے گا، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن آخری پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر مسلمانوں کو ایک کیا، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے سب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اتنی جانوں کو قربان ہے، 10,000 جانیں گئی، 10,000 10 افراد چلے جاتے ہیں،
وہ بھی کم نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہمیت کا حامل ہے، اس پہ 10,000 جانے کی عجیب عجیب جانے کے فرمائے کہ ایک لائن اور ایک لکیر کھینچ دی گئی کہ یہاں سے آگے کوئی آئے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. تو مسلمانوں کی صفے در صفے تھی، اتنی صفے تھی، نوجوان بھی تھے، ادھیڑ عمر کے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مائیں خواتین بچے سب تھے. نوجوان اس صف سے آگے نکلتے لکیر سے، گولیاں مار کے چل نہیں کر دیا جاتا ہے، دوسرے صف والے جاتے ہیں، تیسرے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 10,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن پیچھے نہیں آتے اس موقف سے. یعنی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہ قادیانی کے خلاف جو ہے انشاءاللہ وہ فیصلہ سنایا جائے گا. آج ہم نہیں، ہماری نسلیں یہ فیصلہ سنیں. ایک ایسا بھی واقعہ آیا کہ ایک عورت ایک اپنے بچے کو کار میں بٹھا کر، اس زمانے کے اندر تانگے میں بٹھا کر لے کر جا رہی تھی کہ فرمایا دولہا بنا کر بارات جا رہی تھی. وہاں دیکھا کہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، لوگ جمع ہیں. تو اس عورت نے پوچھا کہ یہ کیوں جمع ہے؟ کہ یہ ختم نبوت جو عقیدہ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے تحریک چل رہی ہے بڑے زور و شور کے ساتھ. اس کے اندر کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسک کے لیے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا نیچے اترے اور اپنے گریبان کھول کر ان کو بولے کہ میرے سینے پہ مارو گولیاں، مجھے مارو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کے لیے جا رہا ہوں، شادی حور عین سے کروں گا جنت میں جا کر. وہ نوجوان آگے ہوتا ہے، سینہ کھولتے ہیں، سامنے کے بٹن اس کے چھلے کر دیا جاتا ہے، اس کی ماں کے سامنے شیک کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ آسان ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سمجھتے اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک. آپ یقین کریں کلمے پر پابندی لگا دی گئی، نماز پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پر پابندی لگا دی گئی. اس زمانے میں 1953 کے اندر یہ اکابرین امت، یہ نوجوان سارے نکلے. ایک نوجوان اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے. اس کو 4-5 گولی ایک ساتھ ماری جاتی ہے، چھلنے کر دیا جاتا ہے. دوسرا نوجوان اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے سینے پہ 4-5-6 گولی اس کو ڈھونڈ دیا جاتا ہے، چھلنے کر دیا. تیسرا نوجوان اٹھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو بھی مار دیا جاتا ہے. یہ بات فرمایا کہ نوجوان اٹھتے ہیں، نوجوان اس اذان کو مکمل کرتا ہے. کہ کچھ بھی ہو جائے، شاعر اسلام میں جو اذان ہے اس کو ہم مکمل کریں گے. 10 شہادتیں جاتی ہیں، 10,000 جاتی ہیں، لیکن ہم اذان کو قربان ہو گئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ایک بن گئے. خدا کی قسم اتنے ظالم تھے، حالانکہ ان کے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن عہدے کے اعتبار سے ان کے پاس بڑے عہدے تھے، منصب تھے، آج تک بڑے عہدوں پر فائز ہیں. یہ نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور علماء کی آپ قربانیاں دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ختم نبوت کا خدا کی قسم چھوٹا موٹا عقیدہ ہے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، 2-3 علماء کی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، بہت نام سنا ہے ان کا، بہت زائد شاہین ختم نبوت کے علاقے تھے، اور حقیقت میں حق ادا کیا ہے. خود نہیں گئے، پورے خاندان کو لگایا اس کو، پورے اپنے بیٹے اسی راہ پہ چلے گئے. ابھی تک نواسے ان کے مولانا سید کفیل شاہ بخاری، وہ بھی ابھی تک اسی کام ختم نبوت کے حوالے سے امیر بنے ہوئے مرکزی احرار اسلام. اتنی وہ دیے، اتنی قربانیاں. ایک دفعہ مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ جو 1 لاکھ حدیث کے حافظ تھے پکے، وہ عمرے پر گئے. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کی، وہاں آرام کیا تھوڑا، فوراً اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عبداللہ درخواستی جب تم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان جاؤ گے میرے بیٹے کو سلام دینا. کہا آپ کا بیٹا کون؟ کہا میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری. کہ اس کے فرمائے کہ اس کے وہاں پہ ایک سلام دینا اس کو. وہاں پر پاکستان میں آئے، ان کو کہا کہ ڈائریکٹ ان کے پاس پہنچے کہ حضرت نے آپ کے پاس آئے اور خاص پیغام لے کر. کیا پیغام لے کر آئے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہا انہوں نے کہا میرے بیٹے کو سلام دینا، میرا عطا اللہ شاہ بخاری کو، تو جو میرے پیرے کے اوپر دن رات کھڑا ہوئے کہ قادیانی کو پر نہیں مارنے دیتا. رونے لگے، ساروں کتاب رونے لگے کہ مجھے بیٹا کہا ہے. کہا آپ کو بیٹا. عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے لوگ ٹکٹیں لے کر ویزے لے کے کھڑے رہتے تھے. آج
شاہ جی آ جاؤ آپ عمرے پہ جاؤ، آ جاؤ آپ حج کے لیے جاؤ، آپ کیسے جاؤ؟ ایک چہرے کو لے کر جاؤ کہ رسول اللہ کی ناموس تو یہاں پر محفوظ نہیں ہے، وہاں پر کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دولت تو یہاں پر مزے کر رہا ہے اور میری ناموس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ یا طول شاہ بخاری رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں آتے کہ طول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تقریر کے بعد ختم نبوت کی تقریر کرتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ ان کو وہاں پکڑ لیا گیا، ملتان جیل ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے وہاں جیلر جو ہوتا ہے، بڑا سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اس کو پیدل لے کر جاؤ، تبتی ہوئی گندی ملتان کے اندر، اور افسران سے کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ، پیدل لے کے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے ہاتھ میں ہتکڑیاں بندی ہوئی، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہتکڑی اور بیڑی جب پاؤں میں بندی ہوئی ہو تو آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے، رفتار سے نہیں چل سکتا آدمی، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ جب جیسے ہی قریب پہنچے جیل کے، وہ جو افسر تھا پولیس کا ساتھ ساتھ جا رہا تھا، شاہ جی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ شاہ جی مجھے معاف کر دیں، آپ کے چہرے کے تاثرات میں دیکھ کے سمجھ رہا ہوں کہ آپ بہت تھک گئے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو خدا کی قسم پریشان کہتے ہو؟ کون کہتے ہیں پریشان نہیں ہوں میں؟ کس نے کہا پریشان؟ حضرت آپ کے پسینہ دیکھو خون کی طرح جا رہا ہے، ہاتھوں میں سے خون رس رہا ہے، پاؤں میں سے خون رس رہا ہے۔ کیا خدا کی قسم مجھے تو حضرت حسین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے کہ جس نے کوئی اختیار نہیں۔ یہ تھا طول شاہ بخاری، کیا قربانیاں دی انہوں نے دین کے خاطر، ختم نبوت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے فرمائیں گے حضرت مولانا بلکہ شاعر اسلام کے سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کے شاعر میں زبردست ختم نبوت کے شعر و شاعری کیا کرتے، کیا اپنے شعر و شاعری سے لوگوں کو قریب کیا دین کے، کیا ختم نبوت کے قریب کیا، رسول اللہ کی سیرت کیا سمجھائیے شاعر کی صورت۔ ایک دفعہ جیل تھے، جیل کے اندر تھے، شعر و شاعری کر رہے تھے، ختم نبوت کے حوالے سے گرفتار کر لیے، کافی عرصہ ہو گیا جیل کے اندر۔ ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے گئی، جو وہاں پر جیلر ہوتے پڑے پولیس افسران نے بلایا کہ ایسے سے سید امین گیلانی کو بلاؤ بھائی، دفتر کے اندر بلاؤ۔ جیل کے اندر سے بلایا گیا، ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، دیکھا دفتر کے اندر وہاں پر ان کی والدہ بیٹھی ہے، ان کی اہلیہ بھی ہے، ان کا 1.5 سال کا بچہ ہے، سید سلمان گیلانی جو آج کل 74 سال کی عمر کے ہے، ابھی بھی وہ بھی شعر و شاعری، اس زمانے میں 1.5 سال کا۔ والدہ نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو مل گلے مل کے رونے لگی، ظاہر ہے فطرتاً انسان کو رونا آ جاتا ہے، رونے لگی تو وہ افسر بھی دیکھ رہا تھا پورے منظر کو۔ اس افسر نے کہا اماں جان یہ پرچہ لو، اس میں معافی نامہ لکھ دو کہ اس تحریک میں میرا بچہ چل رہا ہے، اب اس سے معافی مانگتے آئندہ نہیں چلے گا، ہم اس کو ابھی یاد کر دیں گے، آپ کے رونے پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ اماں نے کیا جواب دیا؟ میں کہا ظالم تو ناموں سے رسالے سے بھی چلانا چاہتا ہے، یہ تو ایک گیلانی ہے، 10 گیلانی میرے بچے ہوتے، خدا کی قسم ایک کر کے ایک بات دیگر قربان کر جاتے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے کہ نہیں، فطرتاً ماں ایسے رونا آ گیا کہ بچہ اتنا عرصہ ہو گیا، اپنے پوتے کو دیکھتی ہوں تو میرا بچہ یاد آتا ہے کہ میرا بیٹا نظر نہیں آتا، کہ اس فطرتاً رونا آ گیا۔ اس حوالے سے نہیں رونا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ جیل سے واپس آئے نہ آئے پرواہ نہیں ہے مجھے۔ یہ تھے خدا کی قسم چاہیے۔ آج انہیں کی قربانیوں سے مزے سے ہم اذان بھی دیتے ہیں، مزے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے شاعر اسلام کو اچھی طریقے سے بجا لاتے ہیں۔ آخری بس چھوٹا سا واقعہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، محدث العصر۔ محدث العصر کہا جاتا ہے زمانے کے بہت بڑے حدیث پڑھانے والے، حدیث کو سمجھنے والے، اس زمانے کے محدث العصر کا لقب ہو گیا۔ آج پاکستان کے اندر مایہ ناز اگر ہم دیکھا جائے تو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بلنوری ٹون سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کا فتویٰ بھی سب سے قوی اور مضبوط ہے، اور جس کی پڑھائی بھی سب سے اہم ترین ہے، جس کے اساتذہ بھی سب سے اہم ترین ہے، اور ادارے کا نام بھی ابھی تک دشمنوں کی آنکھوں میں دلوں میں چھپتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کبھی بتاؤں گا کس طرح چھپتا ہے۔ تو پھر یہ جو ادارہ ہے، ان کے جو بانی ہیں مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو محترم تھے، ان کے بھی استاد تھے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث العصر کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ کیا تھا، زبردست طریقے سے
ایک چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو بھولتے نہیں تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت تک، عمر کا آخری وقت تک حضرت کی 80-85 سال عمر ہو چکی، بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو گئے، خونی بواسیر اور خطرناک. ان کے بیٹے مولانا انصر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم کو آخری عمر میں ایسے بواسیر تھے، کیوں لگتا ہے کبھی کبھار خون ایسے جاری ہوتا تھا جیسے کہ بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی گردن سے وہ خون نکلتا ہے، اتنی کثرت سے نکالتا ہے. فرماتے ہیں کہ آخری وقت تھا، دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور ڈھابیل جانے کی تیاری میں تھے. ڈھابیل جا کر وہاں سے جانا تھا، حج کا سفر کرنے کے لیے ارادہ کر چکے تھے. ہوا یہ کہ کئی دائرے میں جب بڑے لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی مل جاتے ہیں. حضرت آپ کی رفاقت مل جائے گی، آپ کی معیت مل جائے گی، آپ کی معیت میں ہم بھی جائیں گے، اچھا مزہ آئے گا، سیکھنے سکھانے کو مل جائے گا. تو حضرت نے سب کچھ ارادہ کر چکے تھے حج کے لیے جانے کے لیے. تو خط پہنچا بھاولپور سے، پاکستان سے، ایک خاتون کا کہ ایسے ایسے، بلکہ ایک خاتون کے حوالے سے ان کے والد صاحب نے خط بھیجا کہ میری بیٹی، میں خود ایک عالم ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی لیے کسی عالم کو سمجھ کر، لیکن وہ سامنے والا عالم نہ نکلا بلکہ قادیانیوں کو مربی نکلا، ان کا عالم نکلا، لہذا میں اس نکاح کو فسخ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ فسخ کرنے نہیں دیتے، اس کو توڑنے نہیں دیتے. کہا دلائل سے ہمیں قائل کرو، اگر دلائل ہیں تو ہم قائل ہو جائیں گے، اس وجہ سے نکاح کو فسخ کر دیں گے، آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے. حضرت نے کہا یہ خط حضرت کو پہنچا. حضرت نے فوراً پڑھنے کے بعد کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کا معاملہ ہے، انہیں یہاں جانا ہے. بیٹے نے بھی منع کرا، کئی علماء نے منع کرا. حضرت آپ اس کی عدالت میں کیسے جائیں گے؟ آپ من چاہیے آپ یہی رہیں، آپ ہمیں کسی کو بھی قائم مقام بنا دیں، ہم چلے جاتے ہیں، مجھے جانا ہے. حضرت نے اپنے بچے سے کہا کہ 2 جوڑے میرے اس پہ ڈال دو بیگ کے اندر، بس ایک امامہ اور ٹوپی ڈال دو، ایک امامہ پہن کر جائے، مجھے گاڑی میں بٹھا لو، ٹرین کے اندر بیٹھے. وہاں سے بھاولپور خط میں لکھ دیا کہ میں اتنے بجے تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. لوگ استقبال میں تھے مغرب کے قریب، بھاولپور کا میرے استقبال کے لیے کافی لوگ آ گئے اسٹیشن پر. حضرت کے استقبال بہت خوبصورت انداز میں اترے. حضرت وہاں سے قریب میں جامع مسجد وہاں نماز پڑھی مغرب، پڑھنے کے بعد حضرت کا بیان لگوا دیا. حضرت نے کہا کہ میں اتنی علالت کے باوجود یہاں پر آیا ہوں. خدا کی قسم انور شاہ کشمیری نے اپنے دامن کے اندر جب نظر گھمائی تو مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا، کوئی عمل نظر نہیں آیا. میں نے کہا رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہے کہ انور شاہ پاکستان میں جا، وہاں جا کے ان کی عدالت کو کھٹکھٹا، اللہ کریم دیکھنا انشاءاللہ اس عمل کو تیرا باعث نجات بنا دے. سارے مجمع ہونے لگے زاروں کے دار انور شاہ. کئی شاگرد تھے اس مجمع کے اندر کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب آپ نے پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، فقہ پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، تفسیر پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے. آپ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک کہتا ہوں. کہ نہیں استاد جی آپ صحیح، آپ کے پاس بہت کچھ ہے. کہ نہیں لیکن خط نبوت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر سارے مجمع اکٹھا ہو گیا. دوسرے دن عدالت لگنی تھی. اس زمانے کے اندر 3 عدالتیں، لودھرا میں الگ لگتی، ملتان میں الگ لگتی، اسی طرح ایک قصبے کا نام دیگا وہاں الگ لگتی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تیسری مرتبہ گئے، پہلی دفعہ اس عالم نے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا وہ سامنے والا قادیانی نکلا. اس کے سامنے پہلے ایک عدالت میں لودھرا کی عدالت کے اندر وہ مجمع بٹھایا تھا، لیکن وہاں پہ شکست ہو گئی. پھر دوسری جگہ بٹھایا، وہاں بھی شکست ہوئی. تیسری مرتبہ انور شاہ کشمیری کو بلایا گیا. اس عدالت میں بیٹھے جج بھی موجود ہے، ان کے سامنے قادیانی کو بڑا مناظر بھی موجود ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عدالت کے اندر بہت ذوق کے اندر کمزوری، سامنے ان کا مجمع بھی ہے، مسلمانوں کا مجمع بھی ہے. اس زمانے میں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، وہ بھی موجود تھے. جب مرزا غلام قادیانی کا جو مربی تھا، اس کا جو مناظر تھا، جب وہ دعویٰ پیش کرنے لگا، دلائل دینے لگا، 3-4 گھنٹے تک دلائل دیتا رہا. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہونے لگا. میں نے یار انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان سے بولا تک نہیں جا رہا ٹھیک طریقے سے، یہ کیسے دلائل کا جواب دیں گے؟ لگتا ہے ایسے کہ یہ ہمارا ختم نبوت میں جو مسئلہ ہے یہاں پر شکست ہو جائے گی نعوذ باللہ. کہ ایسے دلی دل کے اندر سے عجیب خیالات آنے لگے. جب وہ مرزائی جو مناظر تھا وہ چپ ہوا، یعنی اس نے سوالات ختم کر دیے،
انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بولے ہاں بھائی اور بھی ہیں کچھ سوالات، سے کہا نہیں بالکل ہے تو پھر بھی دیکھ لو اپنے صفحات میں کہیں کونے کھانچے میں حاشی میں لکھے ہوئے تو نہیں ہے۔ حیران ہو گیا، جج بھی گیا یار ایک دم سے جب بابا پوٹا سن رہے ایک دم سے جب ختم ہو اس نے اور تو نہیں ہے، کہا نہیں۔ جب انہوں نے ایک ایک خدا کی قسم ایک ایک سوال کا جو جواب دیا کہ اس کا سوال کا جواب فلاں کتاب میں لکھا، صفحہ نمبر اس میں لکھا ہے، حاشیہ نمبر اس میں لکھا ہے، لکیر نمبر اس میں لکھا ہے، اور یہ فلاں نے اس کے جواب 10 دیے، فلاں نے 3 دیے، فلاں نے 2 دیے، فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ جواب دیا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے یوں لگنے لگا انور شیخ کشمیری نہیں بول رہا، رسول اللہ نکل کے بول رہے۔ کیسے عجیب سا لگنے لگا کہ یار کیسے جواب دے رہا ہے، یوں لگ رہا تھا بچے کے سارا کام ہے، تو بچوں والا تھے۔ سارے حیران ہو گئے، نام ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے وہاں پر تو بھاگ کے سارے مناظر جتنے بھی غلام احمد قادیانی کے سارے بھاگ اور ان کا ٹھیک ہے ان کے خلاف فیصلہ۔ پھر یہ 2 دن 3 دن کے لیے آئے تھے، حضرت واپس چلے گئے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا، یہ سارے دلائل اور انشاءاللہ کیلے سے ٹھوک کر آیا ہوں کہ زندگی بھر اس کیل کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ کہا کہ اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ فیصلہ سنا دینا کہ اسی حق میں ہوگا، یہ میں زندہ رہوں تو مجھے بتانا لازم ہے۔ حضرت کے انتقال 1933 میں ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ 1935 کے اندر فیصلہ سنا دیا گیا۔ ہاں بھائی غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں یہ اپنے عبادت گاہ کو عبادت نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی اذان کو بلند آواز سے نہیں دے سکتے، اپنی اسی طریقے سے فرمایا کہ نکاح اونچی آواز سے نہیں کر سکتے، کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتے، کسی مسلمان سے لین دین نہیں کر سکتے۔ یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ پھر دوبارہ 1953 کے اندر یہ معاملات دوبارہ اٹھنے لگا، تو پھر 1974 کے اندر دوبارہ یہی قانون بن گیا جو 1935 میں فیصلہ سنایا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ اس ختم نبوت کے عقیدے کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی جانیں ہیں، 10,000 لوگوں کا خون لگا ہے جب جا کے یہ عقیدہ ختم نبوت کا فرمایا فیصلہ سنایا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کا ختم کہتے ہیں نا، تبلیغ والے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے صدقے، ختم نبوت کے طفیل، یہ کام مسلمانوں کو ملا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ کی قسم ختم نبوت کے صدقے واقعی ختم نبوت بہت بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ آئے آخر میں لیکن درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جب تک یہ نبی نہیں جائے کسی نبی پر جنت میں داخلہ نہیں ہے، جب تک نبی کی امت نہ جائے، اس نبی کی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک کسی بھی پیغمبر کی امت کو جنت میں داخلہ بنائے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس پر ہمارے کئی صحابہ کرام نے اسلاف نے اس پر قربانی کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر 259 لوگوں نے صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ فتنہ اٹھا تھا، مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا قلع غما کیا، خطرناک طریقے سے کو مارا گیا، لیکن انہوں نے کتنی اذیتیں دی۔ مسلمانوں کا لشکر یہاں پر تقریباً 1200 افراد شہید ہوئے، وہاں پر 22,000 لوگوں کو مارا، اسود عنسی اور اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب کے جو دلی ساتھی۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر تو دیکھو کتنا جب ڈاکہ ڈالا جائے تو فوراً مسلمان کھڑے ہوئے، فوراً مسلمانوں نے پہرے داری کا فرمایا کہ حق ادا کرنے کی کوشش کی، حق تو ادا نہیں کیا، حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے تھوڑی سی بات نقطہ نکالنا چاہتا ہوں، کتنی قربانیاں دے کر ختم نبوت کے پر پہرا دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جانیں دی۔ اب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں، حضور علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ہم صرف اپنے جلوس اور اپنی ولادت کے آنے جانے کے اوپر ہی کھانے پکانے کے اندر تقسیمات کے اندر ہی گزار لیں، رواجات میں لگ جائیں، بدعات میں لگ جائیں، رسومات میں لگ جائیں، تو بتاؤ حضور علیہ السلام کی جان کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، بتاؤ ان تک یہ ہمارا عمل پہنچے گا تو کیا دن گزرے گی؟ بھائی ہم تو جانے دے کر چلے گئے اور ان کو پرواہ نہیں،
جلوس میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہاں پر نعرے لگے جا رہے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں. نماز ہو رہی ہے مسجد کے اندر، نمازی اپنے نماز کے اندر پڑھ رہا ہے کیا وہ بھول جاتا ہے شور شرابے کی وجہ سے. یاد دیکھو جو نماز فرض ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر، خدا کی قسم کوئی بدبخت ہوگا جس کو خوشی نہیں، بدبخت ہوگا جس کو خوشی نہیں ہے. کس کو خوشی نہیں ہے یار آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر؟ خوشی کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن خوشی کا انداز وہ ہونا جو شریعت سے میل کھاتا ہے، شریعت کے مطابق ہونا. ٹھیک ہے آپ کو بڑی خوشی ہے آپ کسی کو کھانا کھلائیں، خوشی آپ روزہ رکھیں، خوشی آپ صدقہ کر دیں، خوشی آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں، خوشی آپ کسی کو کپڑے پہنا دیں، خوشی آپ کچھ بھی کر دیں، لیکن ایسا تو نہیں کسی کو نقصان پہنچائے، روڑوں کو بلو کر دیا جائے گا. یہ تکلیف نہیں ہے. تکلیف تو دیکھو نا سب کچھ نمائش تک کو بند کر دیا، ساری چیزیں. آنے جانے والا کوئی بندہ ایمبولینس کے اندر جا رہا ہو کہتے ہیں اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. راستہ کیسے بنتا ہے؟ آنے جانے والے ایمبولینس والے فون نہیں اٹھاتے اپنے آنے میں، راستے بنتے. راستے کیسے کھولو گے؟ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، ایسی رسومات نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم درود کا ہدیہ پیش کریں، اتنا درود پڑے اتنا درود پڑے اللہ کے رسول آپ آئے، آپ کے آنے پر اتنی خوشی کہ میں درود کا ہدیہ آپ کے گھر بھیجیں. قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مسلمانوں کے ساتھ اکرام کریں. ہم سمجھتے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کر چنڈیاں لگا کر ان کو میں یہ لائٹیں جلا کر ہم نے حق ادا کر دیا. کائی کا حق ادا کر دیا. سیرت یہ تھوڑی ہے. مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. مقصد کیا آنے کا حضور علیہ السلام؟ اللہ کے رسول جاتے جاتے کیا فرما رہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی. اور ہم اسی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اسی کو فرمایا کہ چھوڑ دیتے اور جلوس کے اندر جا رہے ہیں، گھنٹیاں لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. سمجھ سے بالا طرح کا آیا یہ عشق رسول ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ ہمیں لگتا ہے عشق شہوات ہے، یہ ہماری اپنی شہواتی کام کر رہے ہوتے ہیں، نفس تو ہمارے کہہ رہے. کم از کم خدا کی قسم مسئلہ کی اعتبار سے بات نہیں کر رہے. اپنے علماء سے پوچھ لیں یار. آپ سمجھ چلو میرا دیوبند سے تعلق ہے نا، آپ مسئلے کی بریلوی کے علماء سے پوچھائیے ٹھیک ہے اس طرح کا ہوتا ہے، ان سے پوچھ لیں. آپ کے معتدل علماء اس کے خلاف ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا آپ اپنے علماء سے پوچھ کے نہیں چلتے، آپ ان کی رائے کو بھی نہیں لیتے، آپ اپنی رائے کو سامنے رکھتے، ترجیح دیتے. لہذا مسلمانوں کو یہ چیزیں دیکھنی دیتی، بلکہ وہ چیزیں دیتی ہیں کہ جو اتنی مشکلات کے ساتھ مشقت کے ساتھ اس طرح کے قوانین بنائے گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ قادیانی بڑے خوش ہوتے ہیں، کفر بہت خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے مسلمان جو ہے اپنے مقصد سے ہٹ کر کسی دوسرے مقصد پہ جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم عشق رسول کے اندر مبتلا ہیں. عشق رسول نہیں ہے بھائی، عشق شیطان تو سب سے عشق رسول نہیں ہے. مرد اور عورتوں کو اختلاف ہو رہا ہے، مطلب ایسی بند جبر کر گھوم کر جا رہی ہیں لڑکے دونوں لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے، مطلب کیا مسئلہ ہے؟ یہ چیزوں کو ٹرک کے اوپر سے پھینکا جا رہا ہے. بے احترامی نہیں، محرومی نہیں، نہ محرومی اللہ تعالیٰ محروم فرما دیتے ہیں اسے. پورا کا پورا ٹرک بھرا ہوا چیزوں سے، پاپڑ سے، بسکٹوں سے، جوس سے اس کو پھینکا جا رہا ہے. یار یہ کیسا تم اکرام کر رہے ہو؟ پھینک کے اکرام کر رہے ہو. یہ چیزیں تو تم نے ایسے دینی چاہیے اندھیرے میں پتہ ہی نہ چلے بھائی کون دے کے چلے گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی خوشی ہوگا، ہمیں اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا. ہاں میرے پیغمبر کے امتی نے آج اپنے پیغمبر کی ولادت کی وجہ سے کسی کا اکرام کیا پتہ بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ولادت کا مقصد ہے اس کو علماء سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا